بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th اور 10th کے تمام طلبہ و طالبات کو مس انجم کی طرف سے اردو کی کلاس میں خوش آمدید ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ امید کی خوشی سے متعلق ہے۔ آپ لوگ تمام بچے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں سبق امید کی خوشی کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پڑھا تھا۔ آج میں آپ کو سبق امید کی خوشی کے سوال جواب کراؤں گی۔ تو آئیے چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ سبق امید کی خوشی کے سوال جواب کی طرف۔ سب سے پہلے سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ میں نے آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے ان کے جملے بنا دیے ہیں، اور تاکہ آپ ان کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے بہت اچھے اچھے جملے بنائیے گا۔ پہلا لفظ ہے محنت کا پھل۔ میں نے اس کا جملہ اس طرح بنایا ہے، محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، یہ ایک کہاوت بھی ہے۔ دوسرا لفظ ہے آتش محبت۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سبق سمجھاتے وقت بتایا تھا کہ آتش آگ کو کہتے ہیں، آتش محبت کا مطلب ہوا محبت کی آگ۔ جملہ میں نے اس طرح بنایا ہے، اولاد کے آنسو ماں کی آتش محبت کو بھڑکاتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے درد کی دوا۔ بہت آسان لفظ ہے، اس کے میننگز بتانے کی مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت ہے۔ مصائب میں امید ہی درد کی دوا بن جاتے ہیں۔ یہ اس کا جملہ تھا۔ مصائب آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے۔ مصائب کے معنی ہیں مشکلات۔ اس کے بعد والا لفظ ہے خوش الحان۔ خوش الحان کا مطلب ہوتا ہے اچھی آواز والے۔ جملہ اس طرح سے ہے، خوش الحان پرندے صبح کے وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا لفظ ہے بے ریا خیال، یعنی ایسے خیال جن سے کوئی مقصد نہ ہو، یعنی کوئی غرض نہ ہو، اپنی کوئی غرض نہ ہو، ایسے خیالات۔ جملہ اس طرح سے بنایا ہے میں نے، بے ریا خیالات انسان کو دنیا و آخرت میں بلندی عطا کرتے ہیں۔ آخری لفظ ہے کٹھن گھڑی۔ کٹھن گھڑی یعنی مشکل وقت۔ اللہ کے مومن بندے کٹھن گھڑی میں بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کی سبق کے مشقی سوالات میں موجود ہیں۔ ان الفاظ کے جملے میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس سے بھی اچھے بہت جملے بنائیں گے۔ اس کے علاوہ سبق امید کی خوشی کی میں ایک اور سوال ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سبق میں سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ پیارے بچوں، سبق پڑھاتے وقت میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سبق کی ریڈنگ کرنا، یا سبق جب میں آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں، اس کی وضاحت کرا رہی ہوتی ہوں، وہ سننا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ابھی آگے کے جب آپ سوال دیکھیں گے جن کے میں آپ کو جواب بتاؤں گی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سبق سننے سے کس طرح سے ہمارے ذہن میں وہ باتیں رہ جاتی ہیں اور ہم بغیر یاد کیے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو جناب بات ہو رہی تھی اس سوال کی۔ اس سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ سبق میں سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ اب سب سے پہلے یہ بات ہے کہ تراکیب لفظی کیا ہوتے ہیں، تراکیب لفظی کا کیا مطلب ہے۔ تراکیب لفظی آپ جانتے ہیں، لیکن یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے۔ تراکیب لفظی کا مطلب ہوتا ہے کوئی لفظ یا ترکیب جو کسی شے کی توضیح کرے یا شناخت کرائے، یعنی جس سے کسی چیز کی شناخت ہو جائے، اس کا مطلب واضح ہو جائے۔ تو میں نے جو الفاظ اس میں سبق میں سے ڈھونڈے ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ ان الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی نکال سکتے ہیں سبق میں سے، بہت بڑا سبق ہے، اور اس کے معنی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے جو الفاظ نکالے ہیں وہ ہیں نا امید، اس کے معنی ہیں مایوس۔ اس کے بعد ہے دور دراز، جس کے معنی ہیں بہت فاصلے پر۔ اس کے بعد ہے خوش الحان، جیسے میں نے ابھی آپ کو جملے میں بھی بتایا تھا، خوش الحان اچھی آواز والا، اچھی آواز والا۔ مصیبت زدہ،
یہ بھی ایک ترکیب لفظی ہے جو اس سبق میں استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مشکل میں گرفتار. کٹھن گھڑی یہ بھی ایک تراکیب لفظی ہے. اس کا مطلب ہے مشکل وقت. پیارے بچوں، اس کے علاوہ اس سبق کے مشقی سوالات میں ایک اور سوال دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے. چھوٹی کلاسوں سے ہم آپ کو اسم، فعل اور حروف کی نشاندہی کراتے آ رہے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حروف کیا ہوتے ہیں. آج کی اس کلاس میں آپ کو اسم، فعل اور حرف کی تو ڈیفینیشن نہیں بتانے والی ہوں کیونکہ یہ میں نے آپ کو دوسرے سبق میں بتا دی تھی. اس کے علاوہ میں گرامر کی جو ویڈیو بناؤں گی اس میں ان کی دوبارہ سے آپ کو مثالیں دے کر اس کی ڈیفینیشنز بتا دوں گی. ابھی اس سوال کی طرف چلتے ہیں. اسلم نے چائے پی. اس میں ہمیں بتانا ہے کہ اس میں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے. اچھا، اسلم کیونکہ نام ہے اور چائے جو ہے وہ چیز ہے اور اسم اسی چیز کو کہتے ہیں، تو اس جملے میں اسلم اور چائے یہ دو الفاظ جو ہیں وہ اسم کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. اور فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کسی چیز کے کرنے کو کہتے ہیں. تو پی، اسلم نے چائے پی. اسلم نے کیا کیا؟ اسلم نے چائے پی. تو پی جو ہے وہ فعل ہے، یعنی وہ ایکشن ہے. فعل جسے آپ انگلش میں ایکشن کہتے ہیں، تو اس میں فعل ہے پی. اور حرف کیا ہے؟ حرف کیونکہ ان الفاظ کو جوڑا ہے، اسلم، چائے پی، ان کے درمیان میں ایک لفظ ہے نے، یعنی کہ اسم اور فعل کو جوڑ رہا ہے، اس لیے نے جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. اب آ جائیے دوسرے جملے کی طرف. دوسرے جملے میں کہا جا رہا ہے حامد کتاب پڑھ رہا ہے. اس میں حامد اور کتاب اسم ہے اور فعل کیا ہے؟ پڑھ رہا ہے، یہ فعل ہے. تیسرا جملہ ہے وہ کراچی میں رہتی ہے. وہ اور کراچی اسم ہے، فعل ہے رہتی ہے. وہ کراچی میں رہتی ہے، جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ فعل جو ہے کسی کام کے ہونے کو کہتے ہیں، تو رہتی ہے فعل ہے اور میں ان اسم اور فعل کو جوڑ رہا ہے، اس لیے حرف کیا ہے اس کے اندر؟ میں. تو یہ سوال تھے جو آپ کے سبق کے مشقی سوالات ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب یہ وہ سوال ہے جس کے لیے میں نے آپ کو ابھی سبق کے آغاز میں کہا تھا کہ جب سبق کی وضاحت کی جا رہی ہو اس کو بہت اچھے طریقے سے سنا کریں، کیونکہ آپ کے امتحان میں ایک سوال ایسا آتا ہے جو کہ میں بار بار جب بھی میرے خیال سے جب میں نے آپ کی وضاحت والی کلاسیں لی ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غور سے سنا کریں، کیونکہ آپ کے پیپر میں ایسے کچھ کوشچن آتے ہیں جس میں سے سبق کی کچھ لائنیں، کچھ سینٹینسز دے دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ یہ الفاظ یا یہ جو جملے ہیں یہ کس سبق میں سے لیے گئے ہیں، اس سبق کے مصنف کا کیا نام ہے، اس سبق کے مصنف کا مختصر سا تعارف کرائیے اور ان جملوں کی تشریح بھی کیجیے. تو اس سبق کے مشقی سوالات میں 2 جملے دیے گئے ہیں جس کی آپ کو مصنف کا نام، سبق کا نام اور جملوں کی تشریح کرنی ہے. تو وہ میں آپ کو کرا رہی ہوں، اس کو غور سے دیکھیے. اگر آپ سبق کو اچھی طرح سے سمجھیں گے جب میں آپ کو وضاحت دے رہی ہوتی ہوں تو آپ بغیر کسی مشکل کے سبق کا نام بھی بتا سکتے ہیں، مصنف کا نام بھی بتا سکتے ہیں، مختصر سا تعارف بھی دے سکتے ہیں اور اس کی تشریح بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. پہلا ہے دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے. اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے. بے یارو دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے.
عزیز طلبہ، جب میں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سبق میں یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے، یہ سینٹنس استعمال ہوئے تھے. ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا چیپٹر چل رہا ہے امید کی خوشی، اور اس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں. لیکن جب پیپر میں آئے گا یا آپ کے کلاس ٹیسٹ میں اس طرح کی لائنیں آئیں گی تو اس میں آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا، اس میں آپ کو خود بتانا ہوگا کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس سبق کے مصنف کون ہیں. تو سب سے پہلے سبق کا نام لکھیں گے. سبق کا نام، کیونکہ یہ امید کی خوشی ہے، سبق امید کی خوشی. مصنف کا نام سر سید احمد خان. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی سے بھی سینٹنس دیے جائیں گے، آپ کو انہی ہیڈنگز کے تھرو ان کی جو ہے اس سوال کا جواب لکھنا ہوگا. جیسے میں نے لکھا سبق کا نام امید کی خوشی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سینٹنس سبق امید کی خوشی میں استعمال ہوئے ہیں. اگر آپ سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں گے تو آپ بھی بغیر جانے، بغیر کسی تمہید کے بڑی آسانی سے سبق کا نام بتا سکیں گے. اور یہ سبق سر سید احمد خان نے لکھا ہے، اس کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان. اب مصنف کا مختصر سا تعارف جو کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس میں سے 2-3 جملے میں نے منتخب کیے ہیں. سر سید ایک بڑے مسلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے. انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں. ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں. مصنف کا مختصر سے تعارف دینے کے بعد آپ جو جملہ دیا گیا ہے، جملہ یا جملے دیے گئے ہیں، ان کی تشریح کریں گے. اب اس کی جملے کی تشریح کس طرح سے ہوگی؟ یہ جملے سر سید کے مضمون امید کی خوشی سے لیے گئے ہیں، جس میں مصنف کا کہنا ہے کہ امید ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کٹھن حالات میں جینے کا حوصلہ دیتی ہے. ان جملوں میں ایک ایسے بے گناہ قیدی نوجوان کا ذکر ہے جو اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے. یہاں اس نوجوان سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے. یعنی ان جملوں میں تلمیح کا استعمال ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جن کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکتا تھا، لیکن قید و بند میں سورج کی طرح چمکنے والا چہرہ زرد ہے. نوجوان پریشان ہے. وہ جس ملک میں قید ہے وہ نہ تو اس کا اپنا وطن ہے اور نہ یہاں اس کا کوئی دوست ہے. وہ ایک غیر قوم میں اور غیر مذہب کے لوگوں میں قید ہے. یہاں مصنف کا کہنا ہے کہ امید ہی وہ واحد چیز ہے جو اسے حوصلہ دے رہی ہے کہ ایک دن وہ ضرور آزادی حاصل کر لے گا اور اپنے لوگوں اور اپنے ملک میں جا سکے گا. تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے یہ جو ہمیں سینٹنس دیے گئے تھے کہ ان کی تشریح کیجئے ما حوالہ سیاق و سباق. تو ہم نے کی سیاق و سباق کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سبق کا نام بھی لکھنا ہے اور مصنف کا نام بھی لکھنا ہے. تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ تقریباً ہر سبق میں آپ کو کچھ جملے دیے جائیں گے جن کی تشریح آپ کو کرنی ہوگی سبق کے نام اور مصنف کے حوالے کے ساتھ. اس کے بعد دوسرے جملے کی طرف آتے ہیں. دوسرا جملہ ہے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے. اس میں بھی آپ اسی طرح سے لکھیں گے سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھیں گے. سبق کا نام امید کی خوشی اور مصنف سر سید احمد خان. مصنف کا مختصر تعارف لکھیں گے جو ابھی پچھلے سینٹنس میں بھی میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ سر سید ایک بڑے مسلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے. انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں. ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں. یہ تو ہو گیا سیاق و سباق. سیاق و سباق کے بعد آپ نے جملے کی تشریح کرنی ہے.
اس جملے کی تشریح کس طرح سے ہوگی؟ یہ جملے سر سید کے مضمون امید کی خوشی سے لیے گئے ہیں۔ مصنف اس مضمون میں امید کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ امید کی حیثیت آسمانوں کی روشنی اور نا امید دلوں کی تسلی کی سی ہے۔ یہ انسان کو جینے کا حوصلہ اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت فراہم کرتی ہے۔ ان جملوں میں ایک ماں کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اے ناسمجھ انسان، کیا تو نہیں دیکھتا کہ ایک بے بس اور نامولود بچہ جب جھولے میں سو رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں جو کہ بہت غمزدہ اور مشکل حالات میں ہوتی ہے اور اپنے کام میں مشغول ہوتی ہے، لیکن کام میں مگن ہونے کے باوجود وہ اپنے بچے کے جھولے کی ڈوری بھی ساتھ ساتھ ہلاتی جاتی ہے۔ کبھی تو نے سوچا کہ ناسمجھ انسان کے ایسے پسماندہ اور مصیبت زدہ حالات میں بھی ماں اپنے بے بس بچے کے جھولے کی ڈوری کیوں ہلاتی ہے؟ کیونکہ اسے امید ہوتی ہے کہ یہ بے بس بچہ مستقبل میں میرے اور اپنے والد کے کام آئے گا، ہمارے حالات بدل دے گا، کیونکہ اس کی لوری مستقبل کے سہانے خوابوں سے سجی ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، میں نے آپ لوگوں کو ان دو سینٹنسز کے سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرائی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ امتحان میں یہی الفاظ آئیں، یہی جملے آئیں۔ کوئی بھی پیراگراف آ سکتا ہے، کوئی بھی جملے آ سکتے ہیں جن کی آپ کو تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کرنی ہوگی۔ یہ کرانے کا مقصد آپ کو یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ کس طرح سے آپ کے پیپر میں جملے دیے جائیں گے اور آپ کو ان کی تشریح کس طرح سے کرنی ہوگی۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیے گا اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔